بہت دعوے کیے گئے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، بجٹ منظور کرانا آسان نہیں ہوگا۔ بجٹ اجلاس کے بعد قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئے اور میڈیا کے سامنے بڑے دعوے کیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے غلط اعداد و شمار دیے، ملک میں غریب کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، ملک کے اندر غربت اور بے روزگاری کا دور ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ اپوزیشن نے طے کیا مل کر پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا جو بجٹ پیش ہوا وہ لگتا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا جو بجٹ پیش ہوا وہ لگتا ہے کہ کسی اور ملک کا وزیر خزانہ کسی اور ملک کی معیشت کی بات کر رہے تھے۔ بجٹ عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہے، ہمیں مل کر عوام دشمن بجٹ پر آواز اٹھانی ہے، مل کر ہی بجٹ اور نالائق حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ روکنے کے لیے اپنے تمام ممبران اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے حوالے کر دی ہیں۔ شہباز شریف حکومت کے خلاف ہمارے ممبران کے ووٹ استعمال کر سکیں گے، مگر ہوا کیا؟ بجٹ منظور کرانے میں حکومت کو ذرا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا۔ جنہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان کیا تھا وہ اسمبلی آئے ہی نہیں، بلکہ نون لیگ کے 70 ارکان بجٹ سیشن جیسے اہم ترین اجلاس میں حاضر نہیں تھے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور ان کی پارٹی کے ارکان اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اس حوالے سے چہمگوئیاں جاری ہیں۔ پہلی یہ کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک پیج پر نہیں، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پی 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 اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بلاول بھٹو زرداری اس غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور نواز شریف نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں نون لیگ اور پی 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 کرپشن کی وجہ سے گزشتہ 2-2.5 برسوں کے دوران مشکلات کا شکار ہے۔ آئے روز ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا نیا سے نیا اسکینڈل سامنے آتا ہے، جس پر حکومتی ارکان خاص طور پر وزیر اعظم کے ترجمانوں کی جانب سے فوری رد عمل دیا جاتا ہے۔ فواد چودھری، فردوس عاشق اوان، بابر اوان، شہباز گل اور فرخ حبیب فوری رد عمل کا اظہار کرنے سامنے آتے ہیں اور اپوزیشن کو کھری کھری سناتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف سے مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، احسن اقبال اور دیگر حکومت کو فوری جواب دینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ گویا کہ ملک میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک عجیب و غریب الزامات کی جنگ جاری ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پر لوگوں کا فوری رد عمل بھی سامنے آتا ہے، وہ اس الزامات کی جنگ سے کتنا اکتا چکے ہیں۔ لوگوں کے رد عمل سے واضح ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو اور ملک و قوم کی فلاح کے لیے توانائی خرچ کی جائے، مگر ایسا نہیں ہونے والا۔ پاکستانی قوم ایسے الزامات، شور شرابہ، اقتدار کی جنگ اور دست و گریبان ہونے کے نظارے گزشتہ 70 برس سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی 80 اور 90 کی دہائی میں بھی یہی کچھ رہنما نواز شریف اور بے نظیر بھٹو آمنے سامنے تھے، جب نون لیگ اور پی 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 میں گھمسان کی جنگ ہوتی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کا سیاسی کلچر عدم برداشت سے بھرا پڑا ہے، جس میں گزشتہ 2.5 برسوں کے دوران مزید اضافہ ہوا ہے اور مستقبل میں بھی صورتحال بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اپوزیشن رہنما کرپشن کیسز کے باعث مکمل مفلوج ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، دعوے تو کرتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسری طرف حکومت اسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتی دکھائی دے رہی ہے اور پارلیمنٹ میں کم عددی اکثریت کے باوجود حکومت نہ صرف قائم دائم ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ جو کچھ سینٹ الیکشن میں ہوا اور جو کچھ سینٹ چیئرمین کے انتخابات میں ہوا، کس طرح سے اپوزیشن نے دعوے کیے، یوسف زا گیلانی سینٹ کے ممبر تو بن گیا مگر چیئرمین سینٹ کے لیے ایک پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یوسف زا گیلانی کامیاب نہ ہو سکے۔ کوئی بھی ایشو ہو، اپوزیشن ایک مرتبہ تو اس پر بھرپور رد عمل دیتی ہے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا اعلان کرتی ہے، مگر جیسے ہی کرپشن کیسز پر نیب، ایف آئی اے اور دیگر ادارے اہم اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف متحرک ہوتے ہیں، اپوزیشن کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں اور دونوں بڑی جماعتوں کی راہیں بھی جدا ہو جاتی ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس بات سے جتنا بھی انکار کیا جائے
مگر بعض حکومتی ارکان اس بات سے جتنا بھی انکار کیا جائے مگر اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بعض اپوزیشن کے ارکان حکومتی ارکان سے رابطے میں ہوتے ہیں، رہتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے اور موجودہ سر توڑ کوشش رہتی ہے کسی طرح کرپشن کیسز سے ریلیف مل جائے، جس کو وزیر اعظم عمران خان NRO کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپوزیشن کی یہی وہ کوششیں ہوتی ہیں جن کے باعث حکومت کے خلاف جدوجہد یا تحریک کمزور ہو جاتی ہے۔ موجودہ حکومت جو عوام کو گڈ گورننس نہ دے سکے، جو عوام کو مہنگائی سے ریلیف نہ دے سکے، اور جو اب تک اسٹیل مل، ریلوے کو ٹھیک نہ کر سکی، جو چینی مافیا کے خلاف کچھ نہ کر سکی، جو PIA کو اداروں کو منافع بخش نہ بنا سکی، جو ملک میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے عوام کی جان نہ چھڑا سکی، وہ اپوزیشن کی اس ایک کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف برقرار ہے بلکہ اگلے 5 سال کا بھی دعویٰ کر رہی ہے۔ بجٹ منظور کرانا آسان نہیں تھا اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کر پاتی، مگر کرپشن کیسز اپوزیشن کے متحد ہونے میں، اپوزیشن کے متفقہ لائے عمل اپنانے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ صرف اور صرف حکومت اٹھا رہی ہے۔